بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر ہم پڑھ رہے ہیں قرطبہ کا قاضی۔ یہ لفظ جو ہے قرطبہ جو ہے وہ قرطبہ یہ کارڈووا ہے بچوں، اسپینش کا لفظ ہے کارڈووا۔ اب اسی سے یہ جو ہے وہ کوئی قرطبہ کہتا ہے، کوئی قرطبہ کہتا ہے۔ بہرحال میں نے کہا یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کے اوپر توئیں کے اوپر بھی یہ دیکھیں نا آپ جو ہے وہ پیش ڈلی ہوئی ہے، تو آپ کا صحیح تلفظ جو ہے یہ دیکھیں قرطبہ۔ تو یہ اسپینش کا لفظ میں نے آپ کو بتایا کارڈووا ہے۔ کارڈووا سے اب یہ اردو میں جب منتقل ہوا تو قرطبہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ قرطبہ عام طور پر جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں قرطبہ کا قاضی۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ یہ صفحہ نمبر ہے 62، صفحہ نمبر 62 ہے، اور اس کو ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ حلاوہ جیسے سب کچھ جانتی ہے، بتا تو کس بات کے، یعنی یہ کس بات کے منتظر ہیں۔ حلاوہ جو ہے سب کچھ جاننے کے باوجود بھی جو ہے وہ پوچھ رہی ہے اس سے عبداللہ سمجھتی ہے یہ سولی کا تماشا دیکھنے کو کھڑے ہیں، یعنی تم یہ سمجھ رہی ہو کہ یہ سب تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہیں کہ قاضی کے بیٹے کو سزائے موت ہونے والی ہے یا اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جانے والا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں یہ اس لیے کھڑے ہیں کہ یہ ناپاک کام نہ خود کریں گے اور نہ ہونے دیں گے، یعنی یہ جو لوگ ہیں یہ تماش بین نہیں ہیں، بلکہ یہ اس لیے کھڑے ہیں تمام لوگ کہ وہ قاضی کے آج فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہونے دیں گے۔ ناپاک کام یعنی وہ جو ایک جائز کام ہے اس کو ہم روکیں گے۔ یہ تمام لوگ تماشا دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ اس کو روکنے کے لیے کھڑے ہیں۔ ایک سیڑھی چڑھ کر کھڑکی کے پٹ کھول دیتا ہے۔ لوگوں سنو، تم میں سے کون ہے جو قاضی یحییٰ کے لیے اس کے بیٹے کو سولی پر لٹکا دے؟ یعنی وہ جو ہے وہ دروازہ کھولتا ہے جو کہ ادھر کھلتا ہے وہاں پہ، تو جہاں پہ یہ لوگ سارے اکٹھے ہیں، تو وہ ان سے پوچھتا ہے کہ قاضی یحییٰ کے فیصلے پر کون جو ہے، جو ایسا شخص ہے جو راضی ہے اس فیصلے پر؟ تو ہجوم میں سے ناراضی کی مخلوط آوازیں سنائی دیتی ہیں، یعنی جو یہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ کون راضی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ ہجوم میں سے ملی جلی جو ہیں وہ غصے اور ناراضی کا اظہار جو ہے وہ سنائی دیتا ہے کہ یہ ایسی بات کیوں پوچھ رہا ہے، کیوں بولا کوئی شخص، کہا کسی نے کہ وہ زبیر کو سولی پر لٹکا سکتا ہے؟ وہ پوچھتا ہے حلاوہ سے، دیکھو کسی نے جواب دیا ہے، کوئی بولا ہے، کوئی اس ہجوم میں سے راضی ہے اس بات کے لیے؟ کہا جو کہ سارے قرطبہ میں ایک شخص کا ہاتھ نہیں جو اسے آزار پہنچانے کے لیے اٹھ سکے، یعنی کوئی بھی شخص اسے جو ہے وہ تکلیف پہنچانے کے لیے تیار نہیں، اسے ہاتھ لگانے کا بھی روادار نہیں۔ تم پھانسی پر جو ہے وہ اس کو لٹکانا چاہتی ہو یا سولی جو ہے اس پر کون اسے لٹکائے گا؟ قاضی یحییٰ بن منصور اوپر کی منزل کی کھڑکی کے سامنے سے گزرتا ہوا رکتا ہے، یعنی یہ جس کا بیٹا ہے قاضی یحییٰ کا، جس نے یہ فیصلہ صادر کیا ہے کہ اس کے بیٹے کو جو ہے وہ پھانسی کی سزا دی جائے گی۔ ذرا دیر بے حس و حرکت یوں کھڑا رہتا ہے گویا کچھ نہیں دیکھ سکتا ہے، یعنی وہ کھڑکی کے سامنے دیکھتا ہے کہ ہجوم ہے، لوگ اکٹھے ہوئے میں ہیں، لیکن کچھ دیر کے لیے وہاں اس ہجوم کو بغیر جو ہے وہ بے حس و حرکت یعنی بے جان جو ہے وہ جسم کے ساتھ کچھ دیر کھڑا رہتا ہے، اور پھر جو ہے وہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہا۔ چپ کیوں ہو گئی؟ بول، اب بولنا، کون زندہ شخص ہے جو ان جان نثاروں کی آنکھوں کے سامنے سلطان کے حکم کی تعمیل کی جرات کر سکے؟ یعنی
یہ جو جوان کھڑے ہیں، یہ جو لوگ کھڑے ہیں، جان نثار کرنے والے ہیں، قربان کرنے والے ہیں، ان کے سامنے کون ہے جو اس وقت قاضی کے فیصلے کی جو ہے وہ تعمیل کر سکے یا اس پر عمل درآمد کروا سکے؟ اس کی جرت کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ قاضی کھڑکی سے دروازے کی طرف بڑھتا ہے اور دروازہ کھولتا ہے۔ حلاوہ چپ دیکھ قاضی وہ سیڑھیاں اتر رہا ہے، وہ ادھر ہی آ رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھو، خاموش ہو جاؤ، وہ قاضی آ رہا ہے، وہ ساری باتیں سن لے گا، آہستہ بولو، وہ ادھر ہی۔ عبداللہ آہستہ سے آنے دو۔ حلاوہ لاش کی طرح دیکھو کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے زندہ لاش ہو۔ عبداللہ چپ۔ حلاوہ آنکھوں میں سے زندگی بجھی ہوئی، یعنی فیصلہ تو سنا دیا ہے لیکن خود مر چکا ہے اپنے بیٹے کے خلاف۔ عبداللہ چپ۔ حلاوہ جیسے تنہائی میں موت سے کھیلتا رہا ہے، یعنی جب یہ اکیلا ہوگا قاضی تو اس نے جب سوچا ہوگا تو خود بھی جو ہے وہ زندہ نہیں رہا ہوگا۔ عبداللہ پک مت۔ حلاوہ جیسے روح لاش کو چھوڑ کر۔ حلاوہ مسلسل بول رہی ہے، دکھی الفاظ اور دکھی کلمات جو ہیں وہ ادا کر رہی ہے۔ عبداللہ کہہ رہا ہے کہ مت ایسے کہو، وہ اس طرف ہی جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور تم ان کے خلاف کچھ نہ بولو۔ عبداللہ عورت گونگی ہو جا، یعنی تیری زبان بند ہو جائے، تم خاموش کیوں نہیں ہوتی؟ قاضی سیڑھیاں اتر کر کمرے میں آ جاتا ہے اور کچھ دیر خاموش کھڑا رہتا ہے۔ قاضی بھاری آواز میں، موت کا ڈنڈورا کیوں نہیں پٹ رہا؟ یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ جو میں نے فیصلہ کیا ہے اس کے بارے میں کیوں نہیں یہ جو ہے وہ اعلان ہو رہا کہ قاضی کے بیٹے کو پھانسی دی جا رہی ہے؟ حلاوہ کے منہ سے سسکی نکل جاتی ہے۔ عبداللہ چپ ہے۔ میں نے کیا کہا؟ جواب دو۔ وہ اس سے جو ہے وہ عبداللہ سے پوچھتا ہے کہ کیوں جو ہے وہ نہیں اعلان کیا جا رہا، اور حلاوہ جو ہے وہ سسکیاں لینے لگتی ہے، یعنی رونے، خاموشی سے جو ہے وہ رونا شروع ہو جاتی ہے کہ اب جو ہے وہ کیا ہوگا۔ عبداللہ حضور ڈنڈورا پیٹنے والا نہیں، یعنی کوئی ڈنڈورا پیٹنے والا ہی نہیں، کون جو ہے وہ اعلان کرے؟ قاضی کہاں گئے؟ عبداللہ حضور مجھے علم نہیں، یہاں نہیں ہے، یعنی جو ڈنڈورا پیٹنے والے ہیں وہ اس وقت موجود نہیں ہیں، تو پھر کون ڈنڈورا پیٹے، کون اس بات کا اعلان کرے؟ قاضی وہ کہاں ہے وہ شخص جس سے مجرم کو پھانسی دینا ہے، یعنی وہ جو پھانسی دینے والا ہے وہ کہاں ہے؟ عبداللہ حضور کہیں گیا ہوا ہے۔ قاضی کہیں؟ تو نے کیا کہا کہیں؟ عبداللہ حضور۔ قاضی مانی کیا کہیں، یعنی میں کیا کہوں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں چلا گیا تھا اندھیرے منہ ہی کہہ کر نہیں گیا، کہاں جا رہا ہے؟ یہاں نہیں ہے جس نے پھانسی دینی ہے، ڈنڈورا پیٹنے والے بھی نہیں ہیں، مجھے نہیں معلوم وہ کہاں چلے گئے ہیں، بتایا نہیں انہوں نے۔ قاضی ادھر باہر کون ہے اور کون ہے، یعنی ان کے علاوہ باقی لوگ کہاں ہیں؟ عبداللہ حضور ایسا کوئی بھی نہیں جو آپ کے فتوے کی تعمیل کر سکے، یعنی جو آپ نے فیصلہ کیا اس کا کوئی بھی اس پہ عمل درآمد کرنے والا نہیں ہے۔ ویسے میرے سوا قرطبہ کے سارے مرد گھر کے باہر کھڑے ہیں، یعنی تمام لوگ وہ سامنے کھڑے ہیں گھروں سے باہر نکل کر، میں ہی صرف جو ہے وہ گھر میں ہوں۔ قاضی جلدی سے، جیسے یقین نہیں آتا، قرطبہ کے سارے مرد تیرے سوا؟ یہ مانی کے تعمیل کے لیے تو آمادہ ہے، یعنی تو جو ہے وہ اس کام کے لیے آمادہ ہے، باقی لوگ جو ہیں وہ احتجاج کے طور پر باہر کھڑے ہیں اور اس فیصلے کو روکنا چاہتے ہیں۔ عبداللہ نہیں حضور، میں تعمیل نہیں کر سکتا، نہ کوئی اور شخص جسے میں جانتا ہوں کر سکتا ہے، یعنی ایسا کوئی شخص بھی جو ہے وہ نہیں ہے، میں بھی اور میرے علاوہ بھی کوئی شخص ایسا نہیں جو اس پر عمل کرے۔ اگر حضور کو اس فتوے کی تعمیل کرانی ہے تو ابلیس ہی اس کی تعمیل کر سکتا ہے، یا آپ خود، یعنی یا آپ کر سکتے ہیں یا شیطان جو ہے وہ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور شخص ایسا نہیں جو اس کی تعمیل کر سکے جو آپ نے فیصلہ کیا۔ قاضی نے پوری بات نہیں سنی لیکن حلاوہ نے سن لی، اس کے منہ سے خوف کی دبی ہوئی آواز نکل جاتی ہے۔ حلاوہ نے جو ہے وہ سنی ہے یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کو بہت ڈر ہے، خوف ہے، وہ بہت گھبرائی ہوئی ہے، مامتا کے ہاتھوں مجبور ہے کہ یہ ایسا کیا ہونے والا ہے۔ قاضی کیا کہا تھا تو نے؟ عبداللہ مروب ہو جاتا ہے، یعنی روب اور دبدبے میں آ جاتا، معاف کیجیے گا حضور، میں صرف اپنے متعلق کہہ رہا تھا، میں تو صرف اپنے بارے میں کہہ رہا تھا، رب العالمین میرا مددگار ہو، یعنی وہ میری مدد کرے، میں جو بات حق سمجھتا ہوں کہہ رہا تھا، یعنی جو میں بات سمجھتا ہوں کہ یہ درست ہے میں نے وہی کہی ہے۔ خاموشی، نہ کوئی حرکت کرتا نہ بولتا ہے، باہر کے ہجوم میں سے ہلکے ہلکے بولنے کی مدھم آوازیں آ رہی ہیں۔ قاضی ناظر عدالت کے آدمی کہاں ہیں، یعنی
عدالت کے باقی لوگ جو ہیں وہ کدھر ہیں؟ عبداللہ نچلی منزل میں حضور، قاضی انہیں یہاں بلاؤ۔ عبداللہ جاتا ہے، قاضی اضطرار میں 2 قدم چل کر رک جاتا ہے، یعنی پریشانی میں، اضطراب میں۔ حلاوہ سہمی ہوئی کھڑی بے حد ہمت سے کام لے کر بولتی ہے۔ جو ہے وہ حلاوہ بہت ڈری ہوئی، سہمی ہوئی ہے کہ اگر یہ باقی قتل ہو گیا تو کیا ہوگا۔ حلاوہ میں حضور سے پوچھ سکتی ہوں؟ قاضی کیا ہے عورت؟ حلاوہ میری بوڑھی زبان سے اللہ تعالیٰ کا عفو و رحم کئی بار بولا، لیکن ہر بار اس نے سننے والے کانوں کو بہرا پایا۔ یعنی میں نے کئی بار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اس بات کی التجا کی ہے، عفو و رحم یعنی معاف کرنے کی، رحم کرنے کی، لیکن جو کان ہے وہ سن نہیں پائے۔ پر اب کی بار میری التجا سن لیجئے، یعنی مجھے جو ہے جو کچھ میں کہہ رہی ہوں، میری جو درخواست ہے اس کو سنیں، یا مجھے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیجئے یا مجھے ختم کر دیجئے۔ میرے حضور، یہ وہ بد نصیب بول رہی ہے جس نے مجرم کی ماں کے اٹھ جانے کے بعد اپنی اولاد کی طرح اسے کلیجے سے لگایا۔ یعنی بہت دکھی ہے، پریشان ہے، قاضی سے ایک آخری بار پھر التجا کر رہی ہے کہ جب اس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی تو میں نے اس کو اپنی اولاد کی طرح جو ہے وہ پالا ہے، اپنے کلیجے سینے سے لگایا ہے۔ میرے حضور، خود آپ نے اسے مجھے دے ڈالا تھا، آپ ہی نے مجھے دیا تھا، میری گود میں ڈالا تھا کہ اسے جو ہے وہ پالو۔ اس کی ماں نہیں رہی، میں تھی جس نے اسے زندگی دی، میں نے اسے زندگی بخشی، توانائی بخشی کہ وہ بڑھ کر مرد بن جائے، یعنی وہ ایک بھرپور طاقتور جو ہے وہ مرد بن جائے۔ میرے حضور، کیا آپ ہی مجھ سے وہ زندگی چھین لیں گے؟ کیا جو زندگی مجھے آپ نے دی تھی وہ آپ مجھ سے لینا چاہتے ہیں؟ اسے تب میں نے زندگی بخشی تھی جب وہ جوان تھا، یعنی جب وہ اس میں تھا، اس مرحلے میں تھا کہ جس میں وہ جو ہے وہ کچھ بھی اس کے ساتھ ہو سکتا تھا، تو تب میں نے اس کو زندگی بخشی۔ آپ کا گوشت اور خون ہے، یعنی آپ کا بیٹا ہے، آپ کا یہ جو ہے یہ اولاد ہے آپ کی، اسے زندہ نہیں رہنا تھا تو یہ سب میں نے کیا کیوں تھا؟ یعنی کیوں اس وقت آپ نے میری گود میں ڈالا تھا اور میں نے اسے کیوں پالا پوسا؟ فریاد سننے والا باپ ہے تو پروردگار اولاد کے لیے التجا میں کیوں کر رہی ہوں؟ یعنی جس سے میں فریاد کر رہی ہوں وہ کوئی غیر نہیں، وہ اس کا اپنا سگا باپ ہے، اور اولاد کے لیے میں اس سے جو ہے وہ درخواست کر رہی ہوں، حالانکہ اسے خود احساس ہونا چاہیے وہ آپ کا ہے، میرا نہیں، اسے آپ نے پیدا کیا، میں نے نہیں۔ ایک اور عورت اسے جننے میں اس جہاں سے گزر گئی، یعنی پیدا کرنے کے دوران اس کی ماں جو ہے وہ مر گئی۔ تو قاضی بس اور کچھ نہیں، تجھے جو کہنا تھا تو کہہ چکی، میں بہرا نہیں۔ علاوہ پھر بولنا چاہتی ہے کہ جو کچھ تم نے کہا میں نے سن لیا ہے، میرے کان جو ہیں وہ بہرے نہیں ہوئے، ایسا نہیں کہ میں سن نہیں سکتا، یہاں سے چلی جا عورت، مجھے اکیلا چھوڑ دے، چلی جا۔ قاضی کہتا ہے یہاں سے چلی جاؤ۔ حلاوہ بہت اچھا حضور، بہت اچھا، سسکیاں روکتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ عبداللہ داخل ہوتا ہے۔ عبداللہ حضور، ناظر عدالت کے آدمی آ گئے۔ قاضی کیا؟ ہاں آ گئے، یہاں بلاؤ انہیں، یہاں لے۔ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ جاتا ہے۔ ناظر عدالت کے 4 آدمی داخل ہوتے ہیں، پل بھر میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ تم لوگ سلطان کے نمک خوار ہو، یعنی تم لوگوں نے نمک کھایا ہے سلطان کا، بادشاہ کا، اور اطاعت سلطان کا حلف اٹھا چکے، اور یہ تم نے اپنے جو ہے وہ جب یہ اس میں آئے تھے، اس جو ہے وہ عہدے پہ، تو تم لوگوں نے حلف اٹھایا تھا کہ جو ہوگا سلطان کا فیصلہ ہوگا ہم اس کی فرما برداری کریں گے۔ یہی صورت میری ہے، میری بھی یہی صورت ہے، میں بھی جو ہے وہ حلف اٹھا چکا ہوں کہ میں سلطان کی اطاعت کروں گا۔ آج ایک شخص کو سولی دی جانی تھی، سولی دینے والا موجود نہیں۔ تم میں سے کون سنتے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کی جگہ تم میں سے کون لے سکتا ہے؟ یعنی جس نے سولی دینی تھی وہ آج نہیں، وہ چلا گیا ہے کہیں، تو تم میں سے کون ہے ایسا جو اس کو سولی پر لٹکا سکتا ہے؟ کوئی جواب نہیں ملتا۔ کوئی شخص آمادہ نہ ہوا تو مجھے خود کسی ایک کو حکم دینا پڑے گا، یعنی تم خود بتا دو ورنہ میں فیصلہ کر دوں گا کہ کون یہ کام کرے گا۔ کوئی نہیں، دیکھو فرض ہم سب کو پکار رہا ہے، قانون کی اطاعت لازمی ہے، یعنی قانون کی جو ہے وہ
اطاعت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا، جو اصول ہے اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ فرض ہمیں جو ہے وہ بار بار یہی اسی بات کی ترغیب دے رہا ہے۔ میں سمجھا تم میں سے کوئی حامی نہ بھرے گا، بہت اچھا، قرآن اندازی سے کام لیا جائے گا، پھر میں قرآن اندازی کر لیتا ہوں، جس کا نام نکلے گا پھر وہ جو ہے وہ یہ کام کرے گا۔ افسر: نہیں حضور والا معاف کیجیے گا، ان میں سے کوئی بھی قرآن اندازی نہیں چاہتا، ایک بھی نہیں، میں سب کی طرف سے بول رہا ہوں۔ ایک کہتا ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو قرآن اندازی کرنا چاہتا ہو، پھر جس کا نام نکلا ہے یقیناً اس کو وہ پھانسی دینا پڑے گی۔ قاضی: میں تم سب کو حکم دیتا ہوں۔ افسر: حضور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق بخشے کہ میں آپ کے فرزند کو سولی پر چڑھانے سے پہلے میں خود سولی پر چڑھ جاؤں، یعنی یہ کام کرنے سے پہلے میں خود اس دنیا سے جو ہے وہ چلا جاؤں، خود سولی پر چڑھ جاؤں۔ تو میں اس بات کا خیال نہیں کرنا چاہیے کہ مجرم میرا فرزند ہے، کہ وہ میرا بیٹا ہے۔ یہ سمجھنا کہ ایک شخص نے خون کیا ہے، اس کی سزا میں اسے سولی ملنی لازمی ہے، یعنی اس کو سولی پر چڑھانا ضروری ہے، کیونکہ قتل کا بدلہ جو ہے وہ قتل ہے۔ افسر: حضور جس شخص نے اسے مجرم قرار دیا اور اس کے قتل کا فتویٰ لکھا، یہ کام وہ خود کر سکتا ہے تو کرے، ہم زبیر کو قصوروار نہیں سمجھتے، یعنی ہم نہیں سمجھتے کہ اس کا کوئی قصور ہے یا اس نے جو ہے وہ قتل ناجائز نہیں کیا بلکہ جائز کیا۔ قاضی کرسی ہٹا کر اٹھتا ہے اور آہستہ آہستہ دریچے کے قریب جاتا ہے اور اس کے پٹ کھول دیتا ہے، یعنی جو کھڑکی ہے اس کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پٹ کھولنے پر ہجوم کی آوازوں کی بنبناہٹ سنائی دیتی ہے، آہستہ آہستہ جو آوازیں آ رہی ہیں، جو ہجوم میں لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں گفتگو، جو قاضی کا چہرہ دیکھتے ہی بند ہو جاتی ہے۔ جو ہی وہ دیکھتے ہیں کہ کھڑکی میں سے قاضی دیکھ رہا ہے تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ قاضی بلند آواز سے: لوگوں، ایک مجرم منتظر ہے کہ اسے سولی دی جائے، اور سولی دینے والا کوئی نہیں۔ تم میں سے کوئی ہے جو یہ خدمت سر انجام دے سکے، یعنی تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو یہ کام کر دے۔ خاموشی۔ پھر استہزاء کی ایسی زیر لب آوازیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہجوم کے لوگ قانون کی شکست سے مسرور ہیں۔ استہزاء ہوتا ہے مذاق اڑانا، یعنی وہ زیر لب ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں کہ آج قانون جو ہے وہ کیا ہے، اس کو شکست ہو جائے گی، اور اس کی شکست پہ وہ بہت خوش ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں کہ آج قاضی ایسا نہیں کر سکے گا، وہ سولی پہ نہیں لٹکا سکے گا۔ عبداللہ: کوئی نہیں، ایک بھی نہیں۔ قاضی کھڑکی بند کر دیتا ہے اور ذرا دیر چپ رہتا ہے، پھر بے اختیاری کی کیفیت میں اس کی آہ نکل جاتی ہے، یعنی وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ ناظر: جاؤ قیدی کو باہر لے جاؤ، کنجیاں یہ ہیں، یہ چابیاں لے لو اور جو ہے وہ اس کو مجرم کو لے کر آؤ۔ کنجیاں اٹھا کر باہر؟ کہاں حضور؟ کہاں جو ہے وہ چابیاں اٹھا کر؟ قاضی: سولی کے چبوترے پر۔ اور کہاں؟ جلد، وقت ضائع نہ ہو۔ سپاہی جاتے ہیں آہستہ سے۔ عبداللہ: دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے اور اس کی روح کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ علاوہ جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اب جو ہے وہ وقت آن پہنچا ہے، یہ سولی پر چڑھا کر رہے گا۔ عبداللہ ہیبت زدہ ہو کر منہ ہی منہ میں: رب العالمین، رب العظیم، اسے سولی دینے کو مل گیا، یعنی کوئی شخص ایسا مل گیا جو سولی پر چڑھا دے گا، زبیر کو اسے سولی دینے کا کوئی مل گیا۔ عبداللہ باہر جاتا ہے۔ افسر سلاخوں والا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتا ہے، باقی ساتھی باہر ٹھہرے رہتے ہیں، یعنی وہ جو ہے وہ اس کو زبیر کو اندر لینے جاتا ہے اور باقی باہر کھڑے ہیں۔ گلی اندھیری ہے، اور یعنی وہ جو کوٹلی میں بند کیا ہوا ہے قید خانے میں، وہاں اندھیری گلی جو ہے وہ جاتی ہے۔ سلاخوں والے دروازے کے اندر اور زیادہ اندھیرا ہے، اس اندھیرے میں صرف اتنا معلوم ہو پاتا ہے کہ قیدی باہر آیا، یعنی مکمل جو ہے وہ تاریکی ہے۔ افسر اس کے پیچھے گلی میں آتا ہے، قاضی اس طرف پیٹھ کیے ساتھ کھڑا ہے، قاضی بھی وہیں پہ موجود ہے۔ قیدی سر پھیر کر اسے دیکھتا ہے۔ ناظر عدالت کے آدمی اس کے آگے اور پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور گلی کے راستے باہر لے جاتے ہیں۔ رفتہ رفتہ ان کے قدموں کی آواز غائب ہو جاتی ہے، یعنی آواز آنا بند ہو جاتی ہے، اور وہ اس کو وہاں کٹہرے میں لے جاتے ہیں جہاں سولی پر اس کو جو ہے وہ لٹکایا جانا ہے۔ قاضی اب تک بت بنا کھڑا ہے۔ قوس رحلت بجنا شروع ہوتا ہے، یعنی وہ جو ہے نکارہ ہے وہ بج رہا ہے۔ اس کی آواز سن کر قاضی میں حرکت پیدا ہوتی ہے، وہ مڑتا ہے اور آہستہ آہستہ باہر چلا جاتا ہے۔ باہر قیدی کو دیکھ کر ہجوم سے تعصب افسوس کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی۔ قاضی کے نمودار ہونے پر خوف اور دہشت کی چیخیں سنائی دیتی ہیں، پھر سناٹا چھا جاتا ہے، قوس رحلت بجتا رہتا ہے۔
جانے کا جو ہے وہ نکارہ جو ہے وہ بج رہا ہے، اور سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ قاضی اس کو لے کر زبیر بھی آ گیا ہے، اور قاضی بھی جو ہے وہ وہاں موجود ہے۔ سب خوفزدہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہونے والا ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ قاضی اپنے بیٹے کو جو ہے وہ کیا ہے پھانسی پر جو ہے وہ لٹکا دیتا ہے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کریں گے۔ اللہ حافظ۔